ضمیر کیسے مرتا ہے؟ اسلام ایسا روشن دین ہے جس نے ہر چیز سے متعلق واضح رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضمیر کیوں مر جاتا ہے، یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ دلیری سے گناہ کرتا رہے اور شرمندگی بھی نہ ہو۔ چند بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، یاد الہی سے غفلت۔ جسم کی ساری بہار زندگی کے ساتھ ہے اور ضمیر کی تمام تر رونق یاد الہی کے ساتھ ہے۔ روح بدن سے نکلتے ہی جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یوں ہی جو شخص رب تعالیٰ کو یاد نہ کرے اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یعنی اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرنے والا زندہ شخص کی طرح ہے اور اس کی یاد سے محروم مردہ انسان کی طرح ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی کثرت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه۔ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے، باز آ جائے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ زنگ ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ اگر بات کو مختصر کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ ذاتی اور قومی ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کریم کی یاد سے دل کو آباد کریں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینے کا تصور پختہ کریں۔ نمبر 2، گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ ہر طرح کی نافرمانی سے گریز کریں۔ نمبر 3، ایسے خوش نصیبوں کی سنگت اختیار کریں اور انہیں اپنے لیے مثالی شخصیت یعنی رول ماڈل بنائیں جن کا ضمیر بیدار ہے۔ نمبر 4، اپنی ذات کا محاسبہ کرنے، خود احتسابی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ ظلم کے دور میں ضمیر کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔